بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹھنڈ اپنے عروج پر تھی۔ سردیوں کے یہ دن بہت زیادہ ہی سرد تھے۔ ہر کوئی اپنے گھروں کے اندر دب کے بیٹھا تھا، کوئی بھی باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایسے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے عزیز وزیر جو اپنے کمرے کے باہر آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو سردی بہت لگتی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ کمرے میں بیٹھ پا رہے تھے نہ ہی باہر۔ اس وجہ سے انہوں نے یہی سوچا کیوں نہ آگ لگا کر تھوڑی دیر جسم کو سکون پہنچایا جائے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سکون آج ان کی زندگی کو بہت برے طریقے سے برباد کر کے رکھ دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وزیر ان سے بہت وفادار اور ایماندار تھا۔ ان کے لیے کبھی بھی کسی کے منہ سے غلط الفاظ سننے کا روادار نہیں تھا۔ ان کی دیانتداری اور انصاف پسندی کی وجہ سے وہ بہت قائل تھا۔ کبھی نہ کبھی وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتا تھا، لیکن جب سے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر بنا تھا، تب سے اس نے اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر لیا تھا، خود کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور سلطان کی زندگی کے لیے خود کو قربان کر دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب زندگی گزارنی ہے تو سلطان کے لیے ہی گزارنی ہے، اس کے علاوہ مرنا ہے تو ان کے لیے ہی مرنا ہے۔ یہی اس کی زندگی کا اصول تھا۔ وہ جو خود کو سردی سے بچانے کی خاطر باہر بیٹھا ہوا تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ آج اس کے سامنے کیا راز افشا ہونے والا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا راز آج اس کی آنکھوں کے سامنے آنے والا تھا، اور یہ راز اس کی زندگی کو بالکل مکمل تبدیل کرنے والا تھا۔ وہ جو بالکل اپنے آپ میں مگن ہاتھ سیکنے میں مشغول تھا، اچانک ہی اس کی نظر دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کو کچھ دھندلا دھندلا سا محسوس ہوا۔ سردی کے باعث بہت زیادہ دھند ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سامنے کا منظر صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی نشست چھوڑ کر اٹھا اور قدم با قدم دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ سامنے کون کھڑا ہوا ہے۔ وہ مزید نزدیک گیا تو اس کے آسان خطا ہونے کے در پر آ کے اتنی ٹھنڈ کے اندر دو لڑکیاں برہنہ لباس میں موجود تھیں۔ ان کے جسم کا کافی حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کو یہ منظر بہت معیوب لگا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی عورت برہنہ لباس میں ایسے گھومے، اور سب سے بڑی بات اس کے لیے یہ تھی کہ وہ عورتیں اتنی سردی کے اندر برہنہ تھیں۔ ان کے جسم پر کوئی چادر یا دوپٹہ موجود نہیں تھا جس سے وہ خود کو ڈھانپ سکے۔ وہ ان سے سوال کرنے کے لیے مزید آگے بڑھتا، اس سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر محل کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کو یہ منظر ایک دم حیران کر گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ دروازہ کھول لیا تھا۔ وہ بہت حیران و پریشان ہو گیا۔ وہ قدم با قدم ان کے پیچھے جانے لگا، کیونکہ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت حیران کر دینے والا تھا۔ آج تک کوئی بھی عورت یا مرد محل بند ہو جانے کے بعد اس میں داخل نہیں ہوتا تھا، لیکن آج یہ دونوں لڑکیاں سامنے درباری ہونے کے باوجود اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ بھی قدم با قدم ان کے پیچھے ہی جانے لگا، اور یہ منظر اس کو مکمل طور پر حیران و پریشان کر گیا تھا کہ وہ سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے کا دروازہ بھی کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس منظر نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باقی بادشاہوں کی طرح عیاش طبیعت کے مالک نہیں تھے۔ وہ صرف اور صرف اپنی زوجہ عصم الدین خاتون کے قریب جانا ہی پسند کرتے تھے۔ وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ کبھی بھی اپنی کنیزوں کو خود کی لذت کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی کنیز کے قریب جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ یہی تمام باتوں کی وجہ سے ان کا یہ وزیر ان سے زیادہ محبت کرنے لگا تھا اور ان کے قریب ہو گیا تھا۔ ان کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار تھا۔ ان کی انصاف پسند طبیعت اور ان کی دیانتداری اور ان کی پاکیزگی نے اس کو اتنا مرعوب کیا تھا کہ وہ سب کچھ ان پر فنا کر دینے کے لیے تیار تھا، کجا کے اپنی جان بھی۔ لیکن آج یہ منظر دیکھ کر وہ بالکل چکرا کر رہ گیا تھا کہ یہ منظر کیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا، لیکن اس کے پاس ایسا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے موجودہ بادشاہ سے یہ سوال کرتا کہ آپ کے کمرے میں رات کے اس پہر یہ دو برہنہ لباس میں دوشیزہ کیا کر رہی ہیں۔ وہ صرف ان کے دروازے کو خاموشی سے کافی دیر تک تکتا رہا اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنی جگہ پر آ کر واپس بیٹھ گیا اور اپنے جسم کو سیک پہنچانے لگا۔ لیکن اس کے دماغ کی ساری سوچیں اب سلطان کے کمرے سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ ہی ان کو عورتوں سے نظریں جھکا کر بات کرتے ہوئے دیکھتا تھا، کبھی کسی عورت کو میلی نظروں سے دیکھتا ہوا نہ پایا تھا، لیکن آج ان کے کمرے میں دو حسین دوشیزائیں برہنہ لباس میں موجود تھی، اور یہ کمرہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص کمرہ تھا، جہاں ان کی بیوی بھی موجود نہیں ہوتی تھی۔
ان کی بیوی اور ان کا کمرہ الگ تھا، اور یہ کمرہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی مختص تھا۔ اور یہاں پر رات کے اس پہر ان دو لڑکیوں کو بنا کسی کی اجازت جاتے ہوئے دیکھنا، وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے ہی دربار میں اور ان کے کمرے میں داخل ہوئی ہیں۔ اگلی صبح اس کے لیے بہت عجیب اور بوجھل گزری تھی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب جب دیکھتا اس کے دماغ میں رات کا وہی منظر آنے لگتا۔ وہ بہت حشاش بشاش سے اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی باتیں سن رہے تھے اور ان کا انصاف بہت دل جوئی سے کر رہے تھے، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کر رہے تھے۔ وہ سارے واقعے کو اپنی نظروں سے بار بار مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دماغ میں وہی منظر گھوم کر آ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کسی اپنے عزیز سے اس سارے واقعے کے بارے میں گفتگو کرے، لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی یہ باتیں کہیں اور بھی پھیلیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بدنامی ہو اور لوگ ان کے بارے میں غلط باتیں بنائیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کو کوئی غلط الفاظوں سے یاد کرے، لیکن وہ پھر بھی ان کو اس غلط کام سے روکنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس بارے میں جانے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ پہلے ہی اس سارے نظام کو ٹھیک کر دے۔ سب ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی دریا دلی کے گیت گاتے تھے۔ اگر وہ ان کے بارے میں یہ بات بتا دیتا کہ وہ رات کے پہر دو حسین دوشیزاؤں کے ساتھ عیاشی کر رہے تھے، تو لوگ ان کے بارے میں بہت غلط گمان رکھتے اور یہ ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وزیر نے اپنے دل میں ہی یہ بات چھپا لی اور خود کو وقت کے داڑے پر چھوڑ دیا۔ اگلی رات بھی سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کمرے میں بے چین ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر باہر آ گیا اور آگ جلا کر وہاں بیٹھ کر اپنے جسم کو سکون پہنچانے لگا۔ لیکن وہ ایک بار پھر حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کو دروازے کے سامنے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وزیر واپس اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور بجھے دل کے ساتھ دروازے کی جانب جانے لگا۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ دونوں لڑکیاں پھر ہوں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی سوچ کے مطابق وہ دونوں دوشیزائیں برہنہ لباس میں موجود تھیں۔ ان کا لباس بہت خوبصورت تھا، لیکن اس لباس میں سے ان کے جسم کی بناوٹ اور خوبصورتی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں کا لباس اتنا بےہودہ تھا کہ اس نے بے ساختہ اپنی نظریں جھکائیں، کیونکہ وہ یہ منظر دیکھنے سے خود کو مکمل طور پر روک چکا تھا۔ وہ لوگ ایک بار پھر محل کا دروازہ کھول کر وہاں داخل ہو گئی اور وہ بھی ان کے پیچھے ہی محل کے اندر داخل ہوا۔ وہ وہیں دروازے پر کھڑا ہو کر اس منظر کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں دوشیزائیں قدم با قدم چلتی ہوئیں سلطان کے وہی مخصوص کمرے کے پاس پہنچی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور کنڈی چڑھا لی۔ یہ منظر اس کی سانس روکنے کے لیے کافی تھا۔ پہلے دن کو ان لوگوں نے کنڈی نہیں چڑھائی تھی، لیکن آج دونوں اتنی بے باک اور اتنی زیادہ خود مختار ہو گئی تھی کہ سلطان کے کمرے کی کنڈی تک چڑھا لی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، لیکن وہ پھر بھی خود کو مضبوط کرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ رات جیسے تیسے گزر گئی اور اس نے ان دونوں دوشیزاؤں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگلا دن بھی معمول کے مطابق گزرا، لیکن اس کے دماغ کی سوچیں اب مکمل طور پر سلطان اور ان حسین دوشیزاؤں کی طرف ہی تھی۔ وہ جو کل خود کو ان سب چیزوں کو بلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آج وہ ان کے ہی بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اس کے دماغ پر یہی بات سوار ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اب وہ کسی بھی طور پر اس سارے معاملے کا نچوڑ نکالنا چاہتے تھے۔ وہ دماغی طور پر بہت زیادہ تھک گیا تھا، کیونکہ اس کے دماغ اور دل میں جو سلطان کا ایک نقشہ تھا وہ سب کچھ غلط ثابت ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ان کا دل بھی غیر حاضر دماغ کے ساتھ گزرا۔ وہ بس یکٹک سلطان کو ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں۔ 2 بار سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود اسے بھی پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تم مجھے اس طریقے سے کیوں دیکھ رہے ہو، کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے؟ تو وہ وزیر فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیتا، کیونکہ وہ سلطان معظم سے سامنے سے یہ سوال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ اس طریقے کا کام کیوں کر رہے تھے، آخر کیا وجہ ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک سلطان اور ان لڑکیوں کو ایک ساتھ کچھ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا جس کی بنا پر وہ الزام لگاتا یا پھر کوئی سوال کرتا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک یہ چیز سیکھی تھی، وہ کبھی بھی بنا تصدیق کے فیصلہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ہی سارے معاملے کا جائزہ لیتے تھے، اس کے بعد فیصلہ کرتے تھے۔ یہی باتیں اور یہی سوچے سوچ کر ان سے کوئی سوال نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر اپنے کمرے کے باہر بیٹھ گیا۔ اس کا صاف مقصد صرف یہ تھا کہ وہ آج اس سارے معاملے کی تحقیقات کرنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر ان لڑکیوں کا سلطان کے کمرے میں جانے کا اصل مقصد کیا ہوتا تھا۔ وہ بلا وجہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر بے بنیاد الزام نہیں لگانا چاہتا تھا۔ وہ ساری معلومات کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے سوال رکھنا چاہتا تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں اپنی عیاشی کی خاطر محل کے اندر ان برہنہ لباس والی دوشیزاؤں کو بلوا رہے ہیں؟
اس کا حق تو نہیں تھا یہ سوال بادشاہ سے کرنے کا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے رویے کی وجہ سے اس میں اتنی ہمت موجود نہیں تھی کہ وہ ان سے یہ سوال کر لیتا۔ وہ ان دونوں لڑکیوں کا ہی انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ہی اسے دروازے پر آج پھر آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پورے طریقے سے تیاری میں تھا، وہ دونوں لڑکیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ آج اور دنوں کے مقابلے میں سردی تھوڑی کم تھی، لیکن ان دونوں کے لباس پھر بھی برہنہ ہی تھے۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس کو اپنے سلطان کے بارے میں اس طریقے سے شک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ آج پھر وہ لڑکیاں بنا اجازت کے دربار میں داخل ہو گئی تھیں اور قدم با قدم سلطان کے مخصوص کمرے میں بنا کسی کی پرواہ کیے داخل ہو کر کنڈی چڑھا چکی تھی۔ ان کے پیچھے ہی دبے قدموں وزیر بھی داخل ہوا۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو سارا دربار سناٹے کی ضد میں تھا۔ کمرے کا دروازہ تو مکمل طور پر وہ بند کر چکی تھی، لیکن کمرے کا روشن دان ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ وزیر کے دل میں ڈر تو جاگا تھا۔ بنا سلطان کی اجازت کے وہ ان کے کمرے میں جھانک نہیں سکتا تھا۔ اگر سلطان معظم اس کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو اس کے لیے بہت ساری سزا تیار کی جاتی، لیکن وہ اتنی آسانی سے اتنے قریب آ کر مڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے دل کی دھڑکن کو قابو میں کر کے روشن دان کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ اس کا ایک ایک قدم من کا باری ہو رہا تھا اور اس کے دل میں یہی ڈر تھا کہیں سلطان اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ وزیر نے ایک کرسی رکھی اور اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے ہاتھ روشن دان پر جمائے اور کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا توازن بالکل بھی سنبھل نہیں رہا تھا، لیکن اس نے خود کو روشن دان کے سہارے سنبھال لیا اور نگاہیں جب کمرے کے اندر مرکوز کی تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس کو سمجھ نہیں آیا یہ سب اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کمرے کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس قدر گھبرا گیا تھا یہ منظر دیکھ کر کہ بے ساختہ زمین دوز ہوا۔ جیسے وہ زمین دوز ہوا، کمرے میں حرکت ہونا بند ہو چکی تھی۔ وہ فوراً سے پہلے وہاں سے کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا محل سے باہر آ گیا اور تیز تیز سانس لینے لگا۔ اس کے بالکل اوزان خطا ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ چکا تھا اور سارے منظر کو دہرانے لگا کہ اس کے سامنے یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اسے ہر حال میں سلطان معظم کو سارے واقعے کے بارے میں آگاہ کرنا تھا کہ ان کی ناک کے نیچے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر اس نے جو دیکھا تھا اس کو سب کچھ عجیب سا کر گیا تھا۔ اس کے دماغ میں بالکل بھی یہ بات نہیں تھی کہ بادشاہ کی بیوی ان کے ساتھ بغاوت کرنے کی کوشش کرے گی۔ عصمت خاتون سے اس کو اس ساری چیزوں کی بالکل امید نہیں تھی۔ سلطان معظم کی زندگی کا ایک ہی اصول تھا، جو بھی غلطی پر ہوگا اس کو سزا لازمی ہوگی، سامنے چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے وزیر نے رات بھر یہ بات سوچ لی کہ وہ صبح ہوتے ہی سلطان کو یہ ساری بات بتا دے گا۔ ان کے کمرے میں یہ سب کیا ہوتا آ رہا ہے، اس کو بس بے چینی سے صبح کا انتظار تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور اس کا سامنا سلطان صلاح الدین ایوبی سے ہوا، اس نے تمام روداد رات کی ہوئی سلطان معظم کو بتا دی، اور جو اس طریقے سے وہ لڑکیاں بنا اجازت کے دربار میں ان کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور ان کا یہ سب کرنے میں ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں عصم الدین خاتون تھی، اس لیے اس نے سلطان سے کچھ بھی چھپانا ضروری نہیں سمجھا۔ ان کو الف سے لے کر یہ تک تمام باتیں بتا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری باتیں سن کر ایک دم سکتے کی حالت میں آ گئے تھے۔ انہیں اپنی بیوی سے امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب کر جائے گی، اور وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وزیر کبھی بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے فوراً ہی دربار لگایا اور اپنی بیوی کو وہاں حاضری کے لیے بلا لیا۔ ان کے چہرے پر ایک الگ ہی سرد پن تھا۔ تمام درباری سہمے ہوئے تھے۔ وزیر صاحب بھی وہاں کھڑے ہوئے سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سامنے ان کی بیوی عصم الدین خاتون نگاہیں جھکائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان کی آنکھیں سرخ ہنگارہ ہو رہی تھی۔ انہیں اپنی بیوی سے اس سب کی امید نہیں تھی کہ وہ عصم الدین خاتون اتنی بڑی غلطی کر جائے گی۔ انہوں نے گرجتی ہوئی آواز میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کہ وہ دونوں لڑکیاں کون ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، مجھے سب بتائیں۔ وہ دونوں بنا میری اجازت کے میرے مخصوص کمرے میں کیسے داخل ہوئی تھی، اور آپ ہوتی کون ہیں ان کا اس سب میں ساتھ دینے والی؟ سچ بتائیں، وہ دونوں کس دشمن کی ساتھی ہیں؟ اور جو وزیر نے دیکھا وہ سب کیا تھا؟ ان کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ تمام درباری کام سے گئے تھے، جبکہ عصم الدین خاتون بالکل خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان معظم آپ کا غصہ بجا ہے، لیکن میرا یقین کریں، میں مر تو سکتی ہوں لیکن آپ کے ساتھ کبھی غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وزیر نے جو بھی دیکھا وہ کہانی کا ایک رخ تھا۔ ابھی تک آپ وزیر اور یہاں موجود تمام درباری کہانی کے دوسرے رخ سے ناواقف ہیں۔ وزیر نے دیکھا ہوگا کہ کمرے کے اندر میں بھی موجود ہوں اور وہ دونوں بھی موجود ہیں۔
جن کو میں آپ کی ٹیبل کے نیچے چھپا رہی تھی، اور اس سب کا مقصد صرف اور صرف ان دونوں کی جان بچانا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ جو سرد پن تھا وہ سنجیدگی میں ڈل چکا تھا۔ وہ گہری نگاہوں سے اپنی بیوی کی جانب دیکھنے لگے اور ان کی باتوں کو غور سے سننے لگے۔ وہ دونوں لڑکیاں میری خاص کنیز کے پاس آ کر مجھ سے ملنے کی درخواست کر رہی تھی، جبکہ میں نے انہیں ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بار بار ان کے بولنے کی وجہ سے میں جب ان سے ملی تو وہ دونوں میرے قدموں میں بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی، کہنے لگی کہ ہماری جان بچا لیں، ہم دونوں بہت پریشان ہیں۔ سلطان معظم، یقین جانیے وہ دونوں ایک اچھے گھرانے کی لڑکیاں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا باپ ایک شرابی ہے، جس کی وجہ سے ان کی عزت بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ اس کے باپ نے اپنی شراب پینے کی خاطر زمیندار سے کچھ پیسے ادھار لیے، جس کو وہ چنکا نہیں پا رہا، تو اس نے ان کی بیٹیوں کی عزت مانگ لی ہے۔ روزانہ وہ دونوں لڑکیاں بڑھنا لباس میں تیار بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کا باپ کہتا ہے یہ سب کرنے کے لیے اگر وہ لڑکیاں اس کام کے لیے منع کرتی ہیں تو ان کا باپ ان کو مارنے پیٹنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں زبردستی وہ لباس پہن کر تیار ہونا پڑتا ہے، اور یہ سب کروانے کے بعد ان کا باپ شراب پینے میں مگن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں لڑکیوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ دونوں اس زمیندار کے آنے سے پہلے وہاں سے نکل کر ہمارے محل آ جاتی ہیں اور آپ کے مخصوص کمرے میں میری مدد کے ذریعے چھپ جاتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ چاہ کر بھی کوئی غداری نہیں کر سکتی۔ وہ کسی بادشاہ کی اعلی کار نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری ہی رعایا کی معصوم لڑکیاں ہیں جو اپنی عزت بچانے کی خاطر میری مدد کے ذریعے آپ کے کمرے میں چھپ رہی تھی۔ سلطان معظم نے ساری باتیں سن کر ان سے کہا، عصمت خاتون، اگر ایسی بات تھی تو آپ نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ میں اس زمیندار کو یہاں بلاتا، اس کے باپ کو بھی یہاں بلا کر تمام مسئلے کا حل نکالتا اور اس زمیندار کو سزا بھی دیتا کہ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ میری رعایا میں اتنا بڑا ظلم وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی بات سن کر عصمت خاتون نے کہا کہ بے شک میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتی تھی، اور جب میں نے یہ بات ان دونوں لڑکیوں سے بولی تو وہ دونوں ہی اس بات پر انکار کرنے لگی کہ یہ بات سلطان معظم تک ہرگز نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر یہ بات سلطان معظم کے کان میں پڑ گئی تو وہ ظالم انسان میرے باپ کو جان سے مار دے گا۔ وہ جیسا بھی ہے لیکن ہمارا باپ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا باپ ہماری زندگی میں مر جائے۔ یہی باتوں کی وجہ سے میں مجبور تھی اور آپ کو کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی۔ سلطان نے نگاہیں گھما کر وزیر کی جانب دیکھا جو سر جھکائے شرمندہ سی نگاہوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، وزیر، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، ہمیشہ کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، کبھی بھی کہانی کا ایک پہلو نہیں دیکھنا چاہیے اور مکمل تصدیق کر کے ہی فیصلہ لینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات بول کر فوراً ہی اپنے سپاہیوں سے ان دونوں لڑکیوں کے باپ اور زمیندار کو بلایا اور ان کا فیصلہ کیا۔ دونوں لڑکیوں کو باعزت ان کے گھر پر چھوڑا گیا اور زمیندار کو سزا کے طور پر کال کوٹری میں 6 مہینے کے لیے بند کر دیا، اور ساتھ میں ان لڑکیوں کے باپ کو بھی 6 ماہ کی سزا دی گئی کہ تم بنا اپنی بچیوں کی عزت کی پرواہ کیے اپنی زندگی کا سودا کر رہے تھے، اب تم 6 ماہ تک زندان میں رہو گے اور اپنے کالے کرتوتوں کی معافی مانگو گے۔ 6 ماہ کے بعد جب تم رہا ہو جاؤ گے تو تم اس زمیندار کے پیسے چکانے ہوں گے۔ اور وہ ان کی بات سن کر لاکھ جٹ پٹایا، اس نے لاکھ معافیاں مانگی، زمیندار بھی معافیاں مانگتا رہا، لیکن سلطان اپنی بات کے پکے تھے۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ سپاہی آئے اور ان دونوں کو پکڑ کر زبردستی کال کوٹری میں بند کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا اور کانوں سے سنا بھی سچ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہمیں کہانی کے ہمیشہ دونوں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ اختیار کر کے الزام تراشی کرنی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے ہی شکار کرنے کے لیے جنگل میں ضرور جاتے تھے۔ ان کو شکار کا بہت شوق تھا، یہ کام ان کا سب سے پسندیدہ تھا۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے ایک بار ان کا یہ شکار ان کے گلے ہی پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں اور اپنے خاص وزیروں کے ہمراہ شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہونے والے تھے، لیکن آج جانے سے پہلے ان کا دل کیا کہ وہ عصم الدین خاتون اپنی بیوی سے ضرور مل کر جائیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے سپاہیوں اور وزیر کو انتظار کا بول کر عصم الدین خاتون کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اندر داخل ہونے کے بعد ان کی نظر سیدھا سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹے پرنور چہرے پر گئی تھی۔ ان کی بیوی اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی۔ جب انہوں نے ان کو مصروف دیکھا تو وہ بنا ان سے بات کیے وہاں سے جانا چاہتے تھے، لیکن آج نہ جانے کون سی قوت تھی جو ان کو وہاں روکے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ان کی بیوی نے نماز پڑھی اور سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ یکٹک آج اپنی بیوی کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا چہرہ اتنا روشن کبھی نہیں لگا تھا، لیکن آج نہ جانے ان کے چہرے پر ایک الگ سا ہی نور تھا جو ان کو نظر ہٹانے نہیں دے رہا تھا۔ ان کی بیوی نے طویل دعا مانگی
وہ ان کے انتظار میں وہیں بیٹھے رہے۔ دعا مانگنے کے بعد ان کی بیوی نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، سلطان معظم، آپ ابھی تک یہیں پر ہیں؟ آپ کو تو شکار پر جانا تھا۔ ان کا لہجہ کافی دھیما تھا، اور یہی چیز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان میں سب سے زیادہ پسند تھی کہ وہ بہت دھیمے مزاج کی خاتون تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی بیوی کے روبرو آئے اور ان کو پیار بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، میں محل کے خارجی دروازے تک پہنچ چکا تھا، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ میرے قدم میری شاہی سواری کی طرف اٹھ ہی نہیں پا رہے۔ میرے دل نے کہا کہ ایک بار میں آپ کو دیکھ لوں اور آپ کے ماتھے پر ایک بوسہ دے دوں، اس کے بعد میں شکار کے لیے نکلوں۔ وہ ان کی بات سن کر بے اختیار مسکرائی۔ انہوں نے قریب ہو کر ان کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور ان سے اجازت چاہی۔ وہ ان کو اجازت دیتے ہوئے بولی، سلطان معظم، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے نصیب ہیں۔ ان کے چہرے سے ان کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ان کے ذرا سے ایمان نے ان کے چہرے پر ایک الگ ہی قسم کی چمک ڈال دی تھی۔ وہ ان کے چہرے کی اس چمک کو دیکھ کر مسکرائے اور خوش ہو کر بولے، ہم جانتے ہیں آپ ہم سے بہت محبت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بنا آپ سے ملے شکار پر نہیں جا پائے۔ دعا کریے گا کہ ہم خیر و عافیت سے لوٹ آئیں اور ہمارا شکار کا دورہ بھی کامیاب ہو۔ انہوں نے ان کے لیے دل سے دعا کی اور کہنے لگی، میری دعا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے، میری ہر دعا میں آپ شامل ہیں، آپ اطمینان سے جائیں، آپ کا شکار ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے قدم با قدم نکل گئی اور وہ پیچھے ان کی پشت کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنی شاہی سواری میں بیٹھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ نہ جانے کیوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دل آج شکار کرنے کو چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار مڑ مڑ کر محل کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس ہی رک جائیں۔ نہ جانے کیوں آج ایسا انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ ان کے ہاتھوں غلط ہونے والا ہے، لیکن وہ جلد ہی خود کو سنبھال چکے تھے اور سارا دھیان شکار کی جانب کر لیا تھا۔ وہ لوگ جنگل پہنچ چکے تھے۔ جنگل پہنچنے کے بعد انہوں نے دور دور تک دیکھا، لیکن انہیں کوئی بھی جانور نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، لگتا ہے آج کوئی بھی جانور باہر کی طرف نہیں آیا ہے، سب اپنے اپنے بلوں میں ہی چھپے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے معلوم ہو گیا ہے کہ شکاری شکار کرنے پہنچ چکا ہے۔ ان کی بات سے وزیر زیر لب مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان معظم، یہ ایک جنگل ہے، یہاں کوئی نہ کوئی جانور ضرور موجود ہوگا، تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سر اس بات میں ہلا کر ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی سوچوں کو اپنی زوجہ کی طرف مرکوز کر لیا۔ کچھ دیر مزید گزری ہوگی کہ ان کے وزیر کو دور سے ہرن دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے جلدی سے سلطان کو آگاہ کیا، سلطان معظم، وہاں پر ایک ہرن دکھائی دے رہی ہے، آپ آ جائیں، ادھر اب آپ شکار کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے خوش ہو کر فوراً اٹھے اور نشانہ باندھا۔ ان کو بھی وہ ہرن دور سے نظر آ گئی تھی، ان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ کافی خوش ہو گئے کہ ان کا شکار جلدی مکمل ہو جائے گا اور وہ اب اپنی بیوی کے پاس جلدی پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ اب ان کی محض خام خیالی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے انہوں نے نشانہ لگایا اور وہیں ان کی سانسیں تھمی، کیونکہ نشانہ ہرن کی بجائے ایک جوڑے کی جانب مڑ گیا۔ ہرن تو بچاؤ کر کے وہاں سے نکل چکی تھی، لیکن وہاں موجود ایک اور انسانی جوڑا جو شکار کے لیے وہاں آیا ہوا تھا، تیر ان کو لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان کے سپاہی اور وزیر اور وہ خود بھی فوراً ہی اس جوڑے کی طرف بھاگے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بے وجہ ہی کوئی بے موت مارا جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ ان جوڑے کے پاس پہنچے تو انہیں اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، کیونکہ ان دونوں لوگوں میں سے اس عورت کا خامند مر چکا تھا۔ تیر سیدھا اس کے دل کے آر پار ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پریشان ہو کر وزیر کی جانب دیکھا۔ وہ عورت اپنے شوہر کا سینہ پیٹ کر تیز آواز میں رو رہی تھی۔ سلطان نے وہاں پہنچتے ہی اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس آدمی کو دیکھو کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ وزیر نے جیسے اس کی نبض ٹٹول کر دیکھی تو کافی پریشان ہوا اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ انسان مر چکا ہے۔ سلطان کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا، کسی بھی مظلوم انسان کی جان نہیں لی تھی، کسی بھی مظلوم انسان کو سزا نہیں سنائی تھی، لیکن آج ان کے ہی ہاتھوں ایک مظلوم انسان بے موت مارا جا چکا تھا۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگے، عورت، ہم نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا، ہم اس نشانے پر ایک ہرن کو لانا چاہتے تھے، لیکن اس ہرن کو لگنے کی بجائے یہ سیدھا تیر تیرے شوہر کے سینے میں اتر گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، تمہارا خاوند میری وجہ سے مر گیا ہے، میں اس کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، تم جو مانگو گی
میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ عورت بڑائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، ہماری اتنی کیا اوقات کہ ہم ایک بادشاہ کے سامنے کوئی لفظ بول سکیں۔ میرا خامن میری کل کائنات تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ میرا خاندان اجڑ گیا ہے، میرا خاندان میرا ایک شوہر ہی تھا جس کو آپ نے بے موت بے وجہ ہی مار دیا۔ سلطان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا کہ انہیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے سامنے ہرن کو دیکھ لیا تھا تو وہ بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھ کے سیدھا نشانہ باندھتے۔ انہوں نے اندھا دھند کیوں تیر چلایا، اور یہ اندھا دھند تیر ان کے لیے مشکل بن گیا تھا۔ ان کی رایا آج ان کی وجہ سے دکھ اور افسوس میں گری ہوئی تھی۔ سلطان نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو مضبوط کیا اور کہنے لگے، اے عورت تم ہٹو، اس کا کفن دفن ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، اس کا کفن دفن میری ایک شرط کے بعد ہوگا۔ سلطان یکدم ہی چونک اٹھے، پوچھنے لگے، کیا مطلب تمہاری بات کا؟ تو وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے روبرو آئی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، میری ایک شرط ہے، ایسا کسی بھی رایا میں موجود کسی بھی شخص نے نہیں کیا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے روبرو آ کر ان سے بات کرے۔ سارے سپاہی ایک دم حرکت میں آئے تھے، یہاں تک کہ وزیر نے بھی اپنی تلوار نیام سے نکالنی چاہی تھی، لیکن سلطان کے ہاتھ سے منع کرنے پر سب اپنی جگہ پر واپس ساکت ہو گئے تھے۔ سلطان نے اس عورت کو بولنے کی اجازت دی، تم بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے، میں ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، سلطان معظم، میرے خاوند کا کفن دفن ہونے سے پہلے آپ مجھ سے نکاح کریں گے اور مجھے اپنی ملکہ بنائیں گے۔ یہ بات ان پر ہتھوڑے کی مانند برسی تھی۔ انہوں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہاری بات کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، میں آپ سے نکاح کی خواہش مند ہوں، آپ مجھ سے نکاح کریں گے، اس کے بعد ہی میں آپ کو معافی دوں گی اور آپ پر سے اس قتل کو معاف کر دوں گی، نہیں تو میں سارے جہاں میں یہ بات بتاتی پھروں گی کہ آپ نے میرے شوہر کو بے وجہ موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ سلطان اس کی بات سن کر گھبرائے تھے، لیکن ان کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کی وجہ سے آج ایک مظلوم کی موت ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارا خاوند ہی تمہاری کل کائنات اور تمہارا سرپرست ہے، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور میری ملکہ میرے محل میں میرا انتظار کر رہی ہے، جو مجھ سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے۔ میں اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں اتنا مال و دولت سے نواز دوں گا کہ تم اپنی زندگی اکیلے خوش و حرم گزار سکتی ہو۔ اگر تمہیں کسی اور سے شادی کرنی ہے تو میں وہ بھی کروانے کو تیار ہوں، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ عصمت خاتون بہت بیمار ہو جائیں گی اگر انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ میں نے ان کی موجودگی میں کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ میرے فرزند مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میری رایا بھی مجھ سے خفا ہوگی، میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے صاف گوئی سے اپنی بات اس عورت کو سمجھائی، لیکن وہ بضد تھی کہ وہ اپنے خاوند کا کفن دفن تب تک نہیں ہونے دے گی جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں گے۔ اس کے بار بار زور دینے پر سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا جو سر نفی میں ہلا کر ان کو یہ کرنے سے منع کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک بے بس سی نگاہ اس عورت پر ڈالی جو اپنے خاوند کو دیکھے روئے جا رہی تھی، اور اس انسان کو دیکھا جو ان کی وجہ سے بے موت مارا گیا تھا۔ انہوں نے ضبط سے آنکھیں میچی اور اس عورت کو ہاں بول دیا، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی اپنی بیوی سے ملاقات یاد آنے لگی۔ عصم الدین خاتون کا والہانہ پن، ان کی محبت بڑے الفاظ ان کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ان کا دل ان کو بے وفائی سے روکنے لگا، لیکن وہ مجبور ہو چکی تھی۔ اپنے اصولوں کے آگے انہوں نے اس عورت سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرے گی، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ساری باتوں کو پس سے پشت ڈالا اور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنی طرف سے رضامندی دے دی۔ وزیر نے ان کو روکنے کی کوشش بھی کی کہ ہم اس عورت کو محل لے جاتے ہیں، ابھی نکاح فی الحال نہیں کرتے، پہلے آپ اس عورت کو پرکھ لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد اس سے نکاح کریں۔ ایسے ہم لوگ کسی بھی انجان پر اندھا دھند یقین نہیں کر سکتے، لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان دینے کے بعد پھرنے والے نہیں تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے وزیر کو انکار کرتے ہوئے نکاح کرنے پر زور دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جنگل میں ان کا نکاح اس عورت کے ساتھ ہو گیا تھا اور اس شخص کو کفن دفن کروا کر دفنا دیا گیا تھا۔ ان کی حالت کافی خراب تھی، وہ بہت زیادہ صدمے کی حالت میں تھے۔ ان کا ضمیر ان کو بار بار اس چیز کے لیے ملامت کر رہا تھا کہ ان کی وجہ سے آج کسی مظلوم کی موت ہوئی ہے۔ وہ عورت ان کے ساتھ شاہی سواری پر ہی سوار ہو کر محل آئی تھی۔ ان کا اتنا پیار بھرا اور مان بھرا احساس عصم الدین خاتون کو اتنا خوش کر گیا تھا کہ انہوں نے ان کے لیے شاہی پکوان تیار کروانے شروع کر دیے
اور خود کو بھی بناؤ سنگار میں مگن کر لیا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے وہ بالکل تیار ہو کر ان کے سامنے آنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں داخل ہوئے تو ان کو سب کچھ تھوڑا مختلف سا لگا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ آج ان کی بیگم ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے ضبط سے آنکھیں میچیں، وزیر ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ یہ ساری کارروائی بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سمجھانے کے بعد ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ صرف اس عورت کی کارروائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کرم میں دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوئے، ان کی زوجہ ان کے ہی انتظار میں تھی۔ ان کی آہٹ سے ہی وہ پہچان چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ باہر جیسے ہی آئی، ان کے ہمراہ ایک عورت کو کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی، لیکن وہ ابھی تک کسی بھی بات کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے سلطان کے قریب آ کر کہنے لگی، آپ آ گئے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر سے سلطان نے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ وہ جانتے تھے ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے چہرے کی جو چمک ہے وہ مانند پڑنے والی ہے۔ انہوں نے اس عورت کی طرف نگاہ مرکوز کر کے سلطان سے پوچھنے لگے، یہ عورت کون ہے؟ کیا یہ کوئی کنیز ہے؟ سلطان جواب دیتے اس سے پہلے وہ عورت طرح کر کہنے لگی، ملکہ عالیہ، میں کوئی کنیز نہیں ہوں بلکہ سلطان کی بیوی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میں بھی آپ کی طرح ہی حیثیت رکھتی ہوں۔ اس کے الفاظ عصم الدین خاتون کے سر پر محل کی چھت گرا چکے تھے۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے کبھی سلطان کو تو کبھی ان کے بغل میں کھڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت بہت سادہ سی شکل کی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ سلطان نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے بے یقین نگاہوں سے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، سلطان معظم، یہ کیا بول رہی ہے؟ کیا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے؟ تو انہوں نے بنا کوئی بات بولے سر اس بات میں ہلا دیا اور اس عورت کا ہاتھ تھامے ایک عورت کی طرف چل دیے۔ یہ منظر عصم الدین خاتون کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ سلطان کو اس عورت سے نکاح کیے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ ابھی تک ان کا سامنا اپنی زوجہ سے نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ کرنا چاہتے تھے۔ ان سب میں سب سے زیادہ جو خاموش تھا ان کا وزیر تھا۔ وہ ابھی تک سلطان سے یا کسی سے بھی اس موقع کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ وہ اس سارے واقعے میں سلطان کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ 2 دن بعد جب ان کی زوجہ کی طبیعت تھوڑی بحال ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے وزیر کو ہی یاد کیا۔ ان کے بلانے پر وزیر دورہ چلا آیا اور ان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ عصم الدین خاتون نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے لہجے کو ہموار کرتے ہوئے پوچھا کہ تم سارے واقعے میں ان کے پاس موجود تھے، مجھے سب کچھ بتاؤ، ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے سلطان نے اس عورت سے نکاح کیا ہے؟ پہل تو وزیر کافی زیادہ ان کو یہ بات بتانے سے ہچکچاتا رہا، کیونکہ انہیں کسی بھی بات کو ادھر ادھر کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن عصم الدین خاتون کے زور دینے پر اس نے ساری رودات ان کو سنا دی۔ عصم الدین خاتون ایک دم حیران ہوگی، انہیں بہت بے یقینی ہو رہی تھی۔ وزیر اپنی بات بتا کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں وزیر کی باتیں سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ سلطان سے سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنے کمرے کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرنے لگے تھے۔ سلطان نے جلدی عصم الدین خاتون کو راضی کر لیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ ان سے خفا ہوئی تھی۔ لیکن جب سلطان نے اپنی ساری بات ان کو سمجھائی تو انہیں کئی حد تک ان کی حالت سمجھ آ گئی اور وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ گھٹ رہی تھی، کیونکہ جو وقت سلطان عصم الدین خاتون کو دے دیتے تھے وہ تھوڑا وقت اس میں سے اس عورت کو بھی دینے لگے تھے، لیکن ان کی طبیعت کافی سے زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بات تمام درباری ان کی رعایا محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ وہ عورت بھی ان کی زوجہ ہے اور وہ بھی ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن یہ کرنے کے بعد ان کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ وزیر جو ان سے بہت زیادہ قریب تھا وہ بھی ان کی طبیعت کو محسوس کر رہا تھا، اور ان کی طبیعت ناساز ہونا بھی اس نکاح کے بعد ہی شروع ہوئی۔ اس وجہ سے وزیر کا شک زیادہ اس عورت پر ہی جاتا تھا کہ یہ عورت کچھ تو گڑبڑ کر رہی ہے۔ اس وجہ سے ایک رات اس نے منصوبہ بندی کی کہ وہ ایک رات سلطان کے بدلے اس عورت کے کمرے میں جائے گا اور دیکھے گا کہ آخر وہ سلطان کے ساتھ ایسا کیا کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت ایسی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں۔ جیسے سلطان اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو وزیر نے ان کے سامنے ایک مشروب پیش کیا اور اس کے اندر نیند کی دوا ملا دی۔ سلطان نے پہلے منع کرنا چاہا، لیکن وزیر کے اصرار کرنے پر وہ مسکرا کر وہ مشروب پی گئے اور چند ہی منٹ میں انہیں نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ وہیں پر سو گئے۔ یہ موقع ان کے لیے بہت اچھا تھا۔ وہ شاہی لباس پہن کر اس عورت کے کمرے میں چلے گئے اور اپنے منہ کو اچھے سے چھپا لیا اور پیٹھ موڑ کر اس عورت کی طرف کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت یہی سمجھ رہی تھی کہ سلطان ہی کمرے کے اندر آئے ہیں۔ وہ عورت قدم بہ قدم چلتی ہوئی ان کی پشت پر آئی
اور ایک مشروب کا گلاس ان کے سامنے پیش کرنے لگی۔ وزیر نے وہ گلاس تھامتے ہوئے کچھ اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں لیا کہ وہ مشروب اچھا خاصا اس عورت کے کپڑے خراب کر گیا، جس کی وجہ سے وہ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف چلی گئی، اور فوراً ہی وزیر نے وہ بڑا ہوا مشروب کھڑکی کے ذریعے باہر پھینک دیا اور یہ ظاہر کرنے لگا کہ وہ مشروب پی چکا ہے۔ عورت نے جب خالی گلاس دیکھا تو ایک دم سے خوشی محسوس کرنے لگی۔ وہ اس عورت کے خوش چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ قریب آتے ہوئے بولی، سلطان معظم، آپ کو نیند آ رہی ہوگی، اب آ جائیں، میں آپ کو سلا دیتی ہوں۔ وزیر نے اپنا چہرہ بہت اچھے سے چھپایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اس عورت کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ زیادہ تر ویسے بھی پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ اچانک ہی وہ وزیر اس عورت کی جانب مڑا تو وہ فوراً حیران ہوئی، کیونکہ بادشاہ کا چہرہ اور وزیر کے چہرے میں واضح فرق تھا۔ آنکھوں سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ وہ عورت گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی، کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ وزیر نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور اس عورت کا درستگی سے بازو تھام کر پوچھنے لگا کہ تم نے اس مشروب میں کیا ملایا تھا؟ وہ عورت کافی سے زیادہ گھبرا چکی تھی، اس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں ملایا۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی، لیکن وزیر اس کی اس بات سے ہی سمجھ چکا تھا کہ بادشاہ کی طبیعت اس مشروب کو پینے سے ہی خراب ہو رہی ہے۔ اس عورت کی گڑبڑاہٹ سے ہی سمجھ چکا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے جو یہ عورت چھپا رہی ہے۔ اس وجہ سے وزیر نے مزید اس کو ڈرایا کہ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو تمہیں زندان میں ڈال دیا جائے گا، اور اس مشروب کو حکیم صاحب کے پاس بھیج کر معلوم کروا لیا جائے گا اس میں کیا موجود ہے۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو سچ سچ بتاؤ، آخر تم اس مشروب میں کیا ملا رہی ہو؟ وہ یہ بات سن کر کافی سے زیادہ سہم چکی تھی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، اس مشروب کے اندر ایک ایسی دوا موجود ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے موت کی طرف لے جاتی ہے۔ سلطان نے بے وجہ ہی میرے شوہر کو مار دیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے میں سلطان کی جان لینا چاہتی تھی، اس وجہ سے ہی میں ان کو یہ روزانہ مشروب میں دوا ملا کر دے رہی تھی تاکہ وہ بھی دھیرے دھیرے موت کی نیند سو جائے۔ اس کی بات سن کر وزیر کو اپنی رگیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس عورت کو اس نے فوراً ہی زندان میں قید کر دیا۔ اگلے دن جیسے ہی سلطان کو ہوش آیا، اس نے ساری رودات سلطان کو سنا دی۔ وہ یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور اس عورت کو طلاق بھی دے دی، اور اس عورت کو بادشاہ کا قتل کرنے کی وجہ سے زندان میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں زندگی میں وہ لوگ بھی ٹکرا جاتے ہیں جن کا ہم بھلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہی ہمیں اندر ہی اندر نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں پر بھی نظر رکھیں، ان کو پرکھیں، اس کے بعد اپنی زندگی میں شامل کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔